لیکن بات نہیں اللہ کے لیے. دنیا میں کہتے ہیں نا کاش وہ صاحب آئے ہم سے ملاقات نہیں ہو سکی, کاش ملاقات ہو جائے. حسرت کس کو کہتے ہیں؟ حسرت اس چاہت کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے. حسرت رہ گئی اس سے ملنے کی, دوست کو دیکھنے کی, حسرت رہ گئی فلاں چیز لینے کی. قیامت کے دن بندے ناکام حسرتیں. کلام اللہ میں اللہ نے ایسے کئی معاملات بیان فرمائے جس میں بندہ کہے گا یا ویلتا یا لیتنی. ایسے کئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقامات محفوظ فرمائے اپنے کلام میں جہاں بندہ سر دہانے بھرے گا اور کہے گا کاش میں نے ایسا کیا ہوتا اور کاش میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا. اس لیے وہ کاش کی نوبت نہ آئے ہمارے لیے. وہ کاش ایسا ہوگا کہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جب کہے گا کاش میں نے اپنے بیٹے کی فرما برداری کر لی ہوتی, تو کیا وہ کاش اس وقت کام آئے گا؟ یہ ناکام حسرت, ایسی حسرت جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی, کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. ایسے کئی مقامات ہیں. اللہ فرماتا ہے جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, یا وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو. وہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر حرام قرار دیا. اور کافر صرف بت پوجنے والا نہیں ہوتا, کافر صرف انکار کرنے والا یعنی پورے طور سے وہ ہے وہی نہیں ہوتا, بلکہ اللہ نے فرمایا کون کافر ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. جن لوگوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا, دین کو ٹھٹھا بنا لیا. ہاں دین کیا ہے؟ رمضان میں دین ہے باقی بے دین ہے. یہ کیا ہے؟ رمضان میں دین ہے باقی بے دین ہے, رمضان میں نماز ہے باقی بے نماز ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. دین کو ہم مذاق نہ بنائیں, دین کو ٹھٹھا نہ بنائیں. جن لوگوں نے دین کو ٹھٹھا بنا لیا, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی کی رنگینیوں نے دھوکے میں ڈال دیا. وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اللہ فرماتا آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا. کیا چاہیں گے؟ کاش کہ ہم نے کچھ عمل کیا ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیے بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید میں, بہت سارے مقامات. اللہ فرماتا ہے سورہ فجر میں وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ ہے ناکام حسرت. کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا. کیا یہ حسرتیں پوری ہو سکے گی؟ اللہ فرماتا ہے جس روز جہنم سامنے لائی جائے گی اس روز انسان کو سمجھ میں آئے گی, لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ؟ انکار کرنے والا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. پھر اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی, اور جیسے اللہ باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی. اور بہت ساری آیات میرے بھائیوں کلام اللہ کے اندر موجود ہیں, ہم کلام اللہ کو سمجھ کر پڑھیں. اسی طرح آگ کو دیکھ لینے کے بعد لوگ کہیں گے کاش ہم نے عقل رکھی ہوتی, ہم نے سمجھ رکھی, ہم سمجھے ہوتے بات کو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا میں ہم شامل نہیں ہوتے, سزاواروں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے, سوچ سمجھ لے بندہ. اسی طرح یہاں تک بندہ کہہ دے گا آگ کو دیکھ کر کے, کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کہنے والا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا, یعنی پہلے ہی مٹی ہوتا, مجھے اللہ انسان نہیں بناتا, اور یا جب مجھ کو دفن کر دیا گیا تھا دوبارہ کھڑا اللہ نہیں کرتا. یا لیتنی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کاش میں مٹی ہی ہوتا, مٹی کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان نہیں بنا. یہ سورہ النبا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح اور جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ. بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے میرے بھائی. رسول کا راستہ چھوڑ دیا, دوسروں کا راستہ اختیار کر لیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. دیکھیے آپ یا لیتنی آپ کو بار بار سنایا جا رہا ہے.
یا لیتنی، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے کاش کہ فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو نصیحت آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ فرماتا ہے شیطان واقعی انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، لیکن اس وقت شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں حال یہ بھی ہوگا کہ آدمی چاہے گا کہ اتنا سیلفش ہو جائے گا، اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ کہے گا کہ سب کو جہنم میں ڈالو اور مجھ کو بچا لو۔ دنیا میں کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کے گھر والوں پہ، تو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ان پر پہنچنا ہے تو تجھ کو مجھ پر سے گزرنا پڑے گا۔ ہاں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اتنا خود غرض ہو جائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، وصاحبتہ اپنی بیوی کو، واخی اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے قریب کے خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا اور پوری دنیا کے پوری زمین کے انسانوں اور لوگوں کو، سب کو فدیے میں دینے تیار ہو جائے گا، سب کو لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو۔ کیا حال ہے دیکھیں، اپنی نجات کے لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، وہ خاندان جو اس کو پناہ دیتا تھا اس کو، اور زمین کے سارے انسانوں اور لوگوں کو کہے گا اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال لے مجھ کو بچا لے۔ کیا ہوگا؟ یہ ہے دیکھیے، یہ حسرتیں ہیں جو پوری، اس کا بس تھوڑی چلے گا کہ کسی کو فدیے میں لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک کافر فدیے میں زمین بھر کے سونا دینا چاہے، اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا اس سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز کافر سے پوچھا جائے گا اگر تیرے پاس روئے زمین کے برابر سونا ہو تو جہنم سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ وہاں کہاں سونا، کیا ایک گٹھلی بھی نہیں ملنے والی۔ ہاں، کافر تیار ہو جائے گا زمین بھر کے سونا میں دینے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تم سے اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا، اللہ نے تم سے مال نہیں مانگا۔ دنیا میں کیا کہا تھا؟ بس لا الہ الا اللہ کا سچا اقرار، اللہ کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ نے اتنا چھوٹا سا معاملہ تم سے مانگا تھا، لیکن دنیا میں وہ تم نہیں کر پائے، اور ابھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے زمین بھر کے سونا فدیے میں دینے تیار ہو۔ اللہ نے تو ایک چھوٹی سی بات کا تم سے مطالبہ کیا، بس اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ اور سب سے بڑے ناکام کون ہیں؟ ہاں، قیامت کے دن سب سے بڑے ناکام کون ہیں؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سب سے بڑے ناکام یہی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی قدرت میں کسی کو بھی شریک کیا، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو، کسی کو بھی شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ بخشے گا اللہ تعالیٰ، معاف کرے گا گناہوں کو، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں دنیا میں معافی مانگے گا، معاف کر دے گا۔ دنیا میں شرک سے معافی مانگے گا، قتل سے معافی مانگے گا، کفر سے معافی مانگے گا، نفاق سے معافی مانگے گا، دنیا میں اللہ معاف کر دے گا۔ موت سے پہلے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ سورج کے مشرق کی بجائے مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ گرگرا بندے کو شروع ہوتا اس سے پہلے تک معاف کر دے گا۔ لیکن مر گیا اگر شرک کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی منع کر دیا، ما کان للنبی وللمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور کسی مومن بندے کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے دعا کرے جبکہ وہ مشرک ہو، ظاہر ہو جائے کہ یہ مشرک ہے۔ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑے ناکام ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، اور شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑے ناکام ہیں آخرت میں وہ کون ہیں؟
وہ بدعت کرنے والے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے وہ محروم کر دیے جائیں۔ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، سحقن سحقن لمن بدل آبادی، دور کرو ان کو میری نگاہوں سے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری حسرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آپ کلام اللہ کو پڑھیں اور معلوم کریں کہ کیا کیا حسرتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آدمی کا مال، اس کا جاہ و جلال، اس کی حکومت قیامت کے دن کچھ کام نہیں۔ کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ کیا ہوا؟ مال بھی تھا اس کے پاس، حکومت بھی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کہے گا جس کا نام، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، وہ کہے گا کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جائے، کاش میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت ہی میرا کام تمام کر دے، کاش۔ یہ بہت سارے کاش ہیں میرے بھائی، اس لیے کلام اللہ کو پڑھیے۔ تفصیل کا میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ہر کاش کو آپ کے سامنے رکھوں اور ہر حسرت کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ کلام اللہ کو پڑھیے، بہت ساری باتیں آپ کو ملے گی، بہت سارے کاش آپ کو نظر آئیں گے۔ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیا کیا بندے کہیں گے اور کیا کیا ندامتیں ہوں گی اور کیا کیا شرمندگیاں وہاں پر ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور کیا ناکامیاں ہیں، یہ تو صرف کاش کی بات ہے، اور کیا ناکام؟ بے نماز ناکام ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا پابندی سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث رمضان سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے اعمال ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ پہلے کیا ذکر کیا آپ نے؟ پہلے جمعہ کا ذکر نہیں کیا، پہلے کس کا ذکر کیا؟ ایک نماز سے دوسری نماز۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں۔ فجر سے لے کے ظہر کے درمیان جو خطائیں چھوٹی چھوٹی ہم سے ہو گئی وہ ظہر کی بدولت اللہ معاف کر دے۔ ظہر سے عصر کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، عصر کی بدولت اللہ معاف کر دے۔ عصر سے مغرب کے درمیان جو خطائیں ہو گئی، مغرب کی بدولت اللہ معاف کر دے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک۔ ایک اور گریس اللہ نے دیا کہ جمعہ سے جمعہ کے درمیان جتنی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوئی، دوسرے جمعہ پڑھنے سے اللہ معاف کر دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ بیچ میں جتنی خطائیں رمضان کے درمیان ہوئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے اعمال کے ذریعے معاف کر دے۔ تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے آدمی کو؟ 5 وقتہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ جمعہ سے اس کو فائدہ ملے گا جو 5 وقتہ نمازی ہے، رمضان سے اس کو فائدہ ملے گا جو جمعہ کا پابند ہے اور 5 وقت نماز کا پابند ہے۔ سوچ لیں، اپنا فیصلہ ہم خود کریں، اپنا فیصلہ ہم خود کریں۔ پہلے اللہ کے نبی نے نماز کا بیان کیا، اور نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جو صرف رمضان میں فرض نہیں ہے یا صرف جمعہ کو فرض نہیں، بلکہ 5 وقت فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز لوگوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ 5 وقت فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت فرض کی، 4 وقت نہیں۔ ایک سب سے بھاری نماز، سب سے ہارڈ نماز جو ہے وہ رمضان میں تو ماشاءاللہ ہو رہی ہے، لیکن باقی دنوں میں اللہ خیر صلی اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ سب سے بڑا مجاہد وہی ہوگا انشاءاللہ جو پہلی شوال کو، دوسری شوال کو، تیسری شوال کو پابندی سے فجر میں آتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو رمضان سے کچھ ملا ہے، ورنہ پہلی شوال کو ہی ہم غائب رہتے، پہلی شوال کو ہی شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری کمزوریوں کو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ توفیق دے 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی۔ 5 وقت اللہ نے فرض، اور ایسی فرضیت ہے، یہ ایسا اللہ کا عطا کیا ہوا فرض ہے کہ باقی سارے فرائض اور احکامات اللہ نے وحی کے ذریعے اتارے ہیں، لیکن نماز جب دینا چاہیے تو اپنے محبوب کو آسمانوں میں بلا کر دیا۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ حکم دے سکتا تھا، جاؤ جبریل ہمارے محبوب کے پاس اور جا کر کے کہو کہ آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن نہیں، خصوصی سواری ہے، سفر کا خصوصی ساتھی آ رہا ہے،
اور باقاعدہ لمبا سفر کرایا جا رہا ہے. پہلے زمین کا 40 دن اور راتوں کا سفر مختصر رات کے حصے میں کرایا جا رہا ہے. وہاں پر وہی اہم فریضہ جس کو دینے کے لیے اللہ اوپر بلا رہا ہے, وہی فریضہ پہلے ادا کرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, پہلے وہی فریضہ ادا کرایا جا رہا ہے اور نبی کو سارے نبیوں کا امام قرار دیا جا رہا ہے. وہاں پر ایک فلسفہ علماء نے جو بیان کیا ہے باریکی, آپ کو شاید نہیں معلوم ہو, اس اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مسجد میں آئے تو اور وہاں کا امام مقرر ہو تو اس آدمی کو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ خود مصلی پر آگے بڑھ جائے, الا یہ کہ اس مسجد کا امام اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر مسلمانوں کا حکمران آ جائے, مسلمانوں کا خلیفہ آ جائے, امیر آ جائے, تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر اجازت بھی آگے بڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ سارے مسلمانوں کا خلیفہ ہے, امیر ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے گہوارے میں پہنچایا. جہاں نبی کثرت سے آئے, مسجد اقصی فلسطین, وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے گہوارے میں پہنچایا گیا اور سارے انبیاء کو پیچھے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر کے بتایا گیا کہ آپ ہی سب اماموں کے امام ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے امام بن کر مقتدیوں کو, انبیاء اور مرسلین کو 2 رکعت پڑھائی. اب یہاں فیصلہ ذرا مشکل ہے کہ وہ 4 طریقوں میں سے 2 رکعت کون سے طریقے کی تھی, وہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر 4 طریقے ہوتے اسلام میں تو اللہ کے نبی کم سے کم 4 رکعت پڑھاتے, ایک طریقے سے, ایک دوسرے طریقے سے, تیسرے طریقے سے, چوتھے طریقے, 2 ہی طریقے, 2 ہی نماز, 2 رکعت پڑھایا آپ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فریضہ ادا کرایا گیا پہلے. اس کے بعد پھر آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 1 2 3 کئی آسمان, 7واں آسمان تک آپ گئے, اور جب آپ لوٹ رہے ہیں سارے دیدار کرنے کے بعد, بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب آپ لوٹ رہے ہیں تو آپ کو نماز کا تحفہ دیا جائے. جیسے کوئی پلٹنے والے کو کوئی چیز دیتا ہے تحفے میں جاتے جاتے, اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا, اپنے قریب ہونے کا سامان ادا کر دیا. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, واسجد واقترب, اللہ نے ایسی چیز دے دی کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر 50 اونٹ کی بڑی خوشی سے اتر رہے ہیں, لیکن راستے میں تجربہ کار نبی ملے, ان کو اپنی امت کا بڑا سخت تجربہ تھا, کہا جائیے کم کرائیے, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. اور ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی, 5 رہ گئی, لیکن اللہ نے فرما دیا ہمارا حکم بدلتا نہیں ہے, جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. تعداد تو ہم نے کم کر دی لیکن ثواب اتنا ہی عطا کرے گی. تعداد تو ہم نے کم کر دی لیکن ثواب اتنا ہی عطا کرے. تو یہ نماز اس طرح فرض ہوئی ہے میرے بھائی, اور نماز کا چھوڑنے والا مسلمان نہیں, نماز کا چھوڑنے والا مسلمان نہیں, نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے, نماز کا چھوڑنے والا جہنمی ہے. نماز کا چھوڑنے والا علماء کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر شوہر نمازی ہے, بیوی بے نمازی ہے, بیوی نمازی ہے, شوہر بے نمازی ہے, دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا, دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بے نماز کون ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بے نمازیوں کا حشر بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنمی سوال کریں گے, جہنمیوں سے سوال کریں گے جنتی, کہیں گے ما سلککم فی سقر, یہ سقر میں جہنم کے گڑھے میں تم کیسے پہنچ گئے؟ وہ 4 جواب دیں گے, ان 4 جوابوں میں سے پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین, ہم نمازی نہیں. جہنمی جہنم میں چلے گئے, کون ہے بھائی, یہ کافر ہے کہ مسلم ہے؟ ہاں, یہ جہنم میں کون گیا؟ کافر کو کائے کو پوچھ رہے جنتی کہ جہنم میں کیوں گئے تم؟ کافر کو پوچھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ مسلمان تھا, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, کھاتا پیتا تھا, مسلمان تھا, نام کا مسلمان تھا, کام کا نہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کی لسٹ میں اس کا نام مسلم تھا, ریشن کارڈ میں اس کا نام مسلم تھا, پاسپورٹ پر اس کا نام مسلم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اس کا نام مسلم نہیں تھا. نماز ہوتی تھی, ٹھٹھا کرتا تھا, مذاق کرتا تھا, کوئی نماز پڑھنے جاتا کہتا تھا کوئی نمازی صاحب چلے. یہ حشر ہوگا بے نمازیوں کا, ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی حکم دے رہا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کے پابند ہو جائیے, خود بھی اس پر مداومت فرمائیے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ڈانٹتے ہیں اپنی اولاد. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. تمہاری مار سے اگر یہ نمازی ہو گیا تو آخرت کی مار سے بچ جائے گا.
بے نمازی ناکام ہے. پڑھو قرآن. ما سلککم فی سقر, کیسے آئے تم سقر میں؟ لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. جب اچھا لگتا تھا تو پڑھتے تھے, موڈ ہوتا تھا تو پڑھتے تھے. جمعہ اچھا لگتا تھا جمعہ پڑھتے تھے. مغرب عشاء اچھی لگتی تھی مغرب عشاء پڑھتے تھے. جو اچھی لگتی تھی وہ پڑھتے تھے. ہاں, یہ بے نمازی کا حشر ہے. اسی طرح جو روزہ خور ہیں ان کا حال دیکھیے. روزہ خور یہ ناکام ہے. روزوں کو کھا جانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دشوار گزار گاڑی پر چلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی لوگوں کے چیخ پکار کی. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ایڑی کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی بانچھوں کو چیر دیا گیا ہے اور ان بانچھوں سے خون گر رہا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ ناکام لوگ, یہ روزہ خور ہیں. یہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ روزہ پہلے افطار کر لیتے تھے, وقت ہونے سے پہلے کھا لیتے تھے, یعنی ابھی شوال نہیں آئے کھا لیتے تھے, رمضان میں کھاتے رہتے تھے. روزہ خوروں کا یہ حال ہے. روزہ خوروں کا ٹھکانہ برزخ کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے, الٹا لٹکایا گیا ہے, بانچھیں چیر دی گئی ہیں, ان کا منہ چیر دیا گیا ہے اور اسے خون ٹپک رہا ہے. اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے, اللہ نے مال دیا ہے لیکن سید کر رکھنے والے, مال دیا ہے لیکن اس کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے, وہ بھی ناکام ہیں. والذین, اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی. دردناک عذاب اور خوشخبری. اللہ تعالیٰ رب العالمین نے کیسی عجیب بات بیان کی. خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاں, لیکن اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. ایک روز آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک روز آئے گا, اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم نے جمع کیا. یہ ہے جو لوگ سونے چاندی کی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کا حال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر سورۃ توبہ میں بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. سانپ گنجا اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ اس کا زہر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب اس کا زہر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اس کے بال اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کا مال لایا جائے گا اور اس کی گردن کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کی بانچھوں کو چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. یہ سزا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اپنے مال کی زکات اور جنہوں نے اپنے مویشیوں کی زکات نہیں دی, اپنے جانوروں کی زکات نہیں دی. اس کو قیامت کے دن, وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے یا 50,000 سال کے برابر ہوگا, اس دن اس کو میدان میں لٹا دیا جائے گا اور اس کے جانور آ کر کے اس کو اپنے پیروں سے رونیں گے, اپنے سینگوں سے ماریں گے. وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا, اس دن اس کو یہ سزا دی جائے گی جس نے اپنے جانوروں کی زکات نہیں دی. یہ ساری ناکامیاں ہیں میرے بھائی, اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کامیابی والے کام کرنے لگ جائیں. اور بھی بہت ساری ناکامیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناکامیوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کا ذکر کیا. خیانت یہ عام ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کی امانت اٹھا لی جائے گی. امانت اٹھا لی جائے گی. خیانت آج عام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیانت یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان, اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. خیانت کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر, اس کی گردن کے اوپر گھوڑا ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو, خیانت کا گھوڑا ہو, اور وہ کہے کہ میری مدد کیجئے. اللہ کے نبی فرمائے کہ میں نے تو تیری مدد کر دی, میں تو تجھ کو بتا دیا تھا, آج میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کرتا. اس طرح بہت سارے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا. کوئی اونٹ لے کر آئے گا, اونٹ بلبلا رہا ہوگا. کوئی بکری لے کر آئے گا, بکری ممیا رہی ہوگی. کوئی اپنی گردن پر سونا چاندی لے کر کے آیا ہوگا. کوئی کپڑا لے کے آئے گا. وہ ساری چیزیں حرکت کر رہی ہوں گی اور کہے گا اللہ کے نبی بچائیے, اللہ کے نبی بچائیے. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا میں تو تجھ کو بتا چکا. اس طرح کی جو بھی خیانتیں ہیں میرے بھائیوں, دنیا میں جس نے کوئی خیانت کی, ایک پیلو کی لکڑی کے برابر آپ نے فرمایا, ایک پیلو کی جو لکڑی ہوتی ہے مسواک کی, اس کے برابر بھی اگر کسی نے خیانت کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دے.
کسی نے ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیا لی ہے ظلمن، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے کے اندر ڈالے گا۔ آج کتنی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں، بہنوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، باپ کی جائیداد میں سے بچوں کو صحیح حق نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو بے دخل کر دیا جا رہا ہے جائیداد سے۔ یہ حق کھانے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا کہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اس لیے دنیا میں میرے بھائیوں موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ان ناکامیوں سے بچ جائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دنیا کے اندر جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے، اس سے پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے یتیموں کا مال کھانے والے، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، غریبوں کا مال کھاتے ہیں، مسکینوں کا مال کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے آج ملیں گے جو غریبوں مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ وہ بھر رہے ہیں۔ اسی طرح زبان سے کسی پر تہمت لگانا، یہ بھی ناکامی کا سبب قیامت کے دن بنے گی۔ تہمت لگانا کسی پر بہت آسان ہے، ہاں تہمت لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی بھرپائی قیامت کے دن بہت زیادہ مہنگی پڑے گی۔ اسی طرح ایک فریضہ رہ گیا آپ کے سامنے، 3 فریضے میں نے بیان کیے۔ ایک فریضہ حج کا فریضہ نہیں ادا کرنے والے، ان کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں، جو حج کی طاقت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے ہیں مسلمان۔ اسی طرح بہت ساری ناکامیاں آپ کو قرآن و حدیث کے اندر ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں گنائے گا، شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے جنگ کی، میں نے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو شہید کہیں اور دنیا میں تجھ کو شہید کہا۔ اسی طرح ایک قرآن کا سیکھنے سکھانے والا وہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے کلام کو پڑھایا، اللہ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو قرآن کا قاری کہیں، تیرا نام ہو، تیری شہرت ہو دنیا میں ہو گیا۔ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ خیرات کیا لیکن اس کی نیت بھی دکھاوے کی تھی، اللہ فرمائے گا میرے دیے ہوئے مال سے تم نے صدقہ خیرات اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں اور دنیا میں یہ کہا گیا تجھ کو، اور یہاں پر تیرے لیے کچھ نہیں۔ ان تینوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اس سخی کو بھی جو دنیا میں سخی نظر آتا تھا، وہ آدمی جو قرآن کا قاری اور مبلغ اور داعی نظر آتا تھا، اور تیسرا تو سب سے زیادہ محنت کرنے والا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، لوگوں نے دیکھا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، لوگوں نے دیکھا، اس کا مال ختم ہو گیا، لوگوں نے دیکھا، اس نے جان اپنی قربان کر دی، لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کے دل میں نیت شہرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ آدمی عمل کرے، تھک جائے اور تکلیف اٹھائے، مال خرچ کرے، جان لٹا دے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں ہو جائے۔ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں کسی جانور پر ظلم کرنے والا، جانوروں پر آج بہت ظلم ہوتا ہے، خواہ مخواہ کے لیے جانوروں کو مارا جاتا ہے، ہاں بچے جانوروں سے کھیلتے ہیں، اٹھا کر پھینکتے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں، دیکھ میرا نشانہ کتنا پکا ہے، جانور کو مارا جاتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جہنم میں عذاب دی گئی، کیوں؟ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، باندھ کے رکھا تھا، بلی مر گئی، اس نے اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لے، کوئی چیز کھا کے اپنا پیٹ بھر لے، مر گئی بھوک کی حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے اس پر جہنم واجب، ایک جانور پر ظلم کرنا، ایک جانور پر ظلم، اور ایک عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی۔ اسی طرح میرے بھائیوں مفلس، قیامت کے دن کا مفلس، سب سے بڑی ناکامی، بہت بڑی ناکامی کہ جس نے بندوں کے حق کو نہیں ادا کیا، بندوں کے حق کھا گیا۔ آج کتنے حق کھائے جا رہے ہیں، ہاں اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، پہلی صف میں نماز ہو رہی، نماز کا نشان ہے سر کے اوپر، پاجامہ کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں جاتا ہے، اور کوئی نیکی نہیں چھوٹتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، بندوں پر زیادتیاں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ آپ نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول المفلس فینا لا درہم لہ ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ،
وہ نماز بھی لائے گا، وہ روزے بھی لے کے آئے گا، اس کے پاس زکاتیں بھی ہوں گی، لیکن حال کیا ہوگا اس کا؟ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. اتنی برائیاں کر کے آیا ہے. دیکھو نماز بھی لایا، روزے بھی لایا، صدقہ خیرات بھی لایا، دعوت و تبلیغ بھی لایا، اور بھی خیر کے کام لایا، لیکن اور ساتھ میں کیا لایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن نمازیں اور روزے اور زکات لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، لہذا اس کی نیکیاں مختلف لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اس کے بعد مظلوموں کے جب حقوق باقی رہ جائیں گے. اتنا بڑا نمازی تھا لیکن مارتا ہی رہا، اتنا بڑا روزے دار تھا لیکن گالیاں دیتا رہا، اتنا بڑا زکات ادا کرنے والا لیکن تہمتیں لگاتا رہا، ابھی بھی مظلوم باقی ہے. اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس کو نماز گئی، اس کو روزہ گیا، اس کو حج گیا، اس کو خیر گیا، اس کو خیرات گیا، سب ختم ہونے کے بعد بھی ابھی مظلوم ابھی باقی ہے. اللہ میرا حق دلا، اس نے ظلم کیا، اللہ میرا حق دلا، اس نے ظلم کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ان لوگوں کے گناہ اس پہ لادے جائیں. یہ تو بڑی بڑی پوٹلیاں اور گٹھریاں لے کے آیا تھا، لیکن ساری نیکیاں ختم. اب لوگوں کے گناہ اس پہ لادے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں. کسی کا کوئی گناہ کم ہو رہا ہے، کسی کا کوئی گناہ کم ہو رہا ہے، کسی کا کوئی گناہ کم ہو رہا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، بندوں کے حقوق ادا کرو. اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں. بہت سارے لوگ لام زیر لے جانتے ہیں، دال زیر دے نہیں جانتے. لام زیر لے معلوم ہے، ہاں، دال زیر دے نہیں جانتے. ارے کس کا دیا ہوں جو تیرا دوں گا؟ ایک بار دے کے غلطی کر رہا، دوسری بار مانگ کے غلطی کرتا ہے. جہاں نہیں دیتا کیا کرتا کر لے. کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھائے گا، لے کیا کرتا کر، کیا کرے گا؟ بس قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن مقرر ہے. قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں. یہ مفلسوں کی صف میں ہوگا. جس نے مال دبا لیا، گالی دی، تہمت لگائی اور مارا، یہ سارے لوگ مفلسوں کی صف میں ہوں. اس لیے میرے بھائی، دنیا کی مفلسی برداشت ہے، ہاں، دنیا کی غربت برداشت ہے، دنیا کی تھوڑا سا مال کا کم ہونا برداشت ہے، برداشت کریں ہم. لیکن آخرت کی مفلسی، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس درہم و متاع نہیں ہے. میری امت کا مفلس یہ ہے جو لائے گا نیکیاں لیکن حقیقی مفلس و قلاش. بھائی وہاں پر کرنسی تھوڑی کام آنے والی، وہاں پہ کیا کام آنے والا ہے؟ نیکیاں ہی تو کام آئیں گی. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال ہے، نیک اعمال ہے. وہی اس کے پاس نہیں ہے اور وہی ہے تو بھی چلا گیا ہے، تو پھر اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ لایا تو تھا، مال تو بہت تھا آخرت کے اعتبار سے اس کے پاس، لیکن دنیا میں اتنا لوگوں کو ستایا تھا کہ سارا مال دوسروں کو چلا گیا. اس سے بڑا کلاش، اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری ناکامیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی بھی ناکامی اللہ کے نبی نے بیان کی. عورتیں، آپ نے فرمایا میں نے کثرت سے تم کو جہنم میں دیکھا ہے، کثرت سے، بہت زیادہ تم کو جہنم میں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ تم لعنت زیادہ کرتے، بات بات پر لعن طعن کرنا یہ تمہارے اندر ہے، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے. آپ نے فرمایا زندگی بھر اگر کسی نے بھلائی کی ہوگی اور ایک بار کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو کہے گی کہ میں نے اس گھر میں کبھی سکون نہیں پایا، مجھے اس گھر میں کبھی چین نصیب نہیں. اس قدر ناشکری کرنے والے، ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین احکم الحاکمین جہنم میں ڈالے. یہ بھی ناکامی. اس لیے ہر حال میں بندے بھی شکر کریں، اللہ کی بندیاں بھی شکر کریں. کم میں راضی رہیں، کم میں راضی رہیں. زیادہ سے کیا کرنا ہے؟ زیادہ جس کے پاس ہے اس کو زیادہ حساب دینا ہے. کم ہے جس کے پاس وہ کامیاب ہے الحمدللہ. غریبوں سے زیادہ وقت لگ جائے گا، امیروں کو 500 برس کا عرصہ لگے گا. غریبوں کے بعد 500 برس بعد امیر جنت میں جائیں، تو حساب دیتے دیتے ٹائم لگے. اس لیے کم میں راضی رہیں، شکر گزاری کریں. جو بھی تھوڑا بہت لا کر دے رہا ہے، آپ پھول نہیں تو پھول کی پنگڑی صحیح، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی چادر ہے اتنا وہ تمہارا ساتھ دے رہا ہے، پیر پھیلا رہا ہے، اس پر راضی رہیں. ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک دنیا میں نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ نے فرمایا یہ 2 قسمیں ہوں گی. جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں
جنہیں ابھی تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. ان میں سے ایک قسم اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اس کو میں چھوڑ کر کے دوسری قسم آپ نے بیان فرمائی کہ ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اس کا معنی علماء نے دو طرح سے بیان کیا. ایک تو ان کا کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ ان کا جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا, اور دوسرے کہ یا تو کپڑا جو انہوں نے پہنا ہوگا اتنا چست ہوگا کہ ہر عضو جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ظاہر ہو رہا. آپ نے فرمایا یہ دوسری قسم ہے جہنمیوں کی, اس کو میں نے نہیں دیکھا ہے. کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی, مردوں کو بہکانے والی ہوں گی اور خود بہکنے والی ہوں گی, اور ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح اونچے اونچے ان کے سر ہوں گے, بال ان کے اونچے اونچے ہوں گے. یہ ان کی نشانی. بہکنے والی, مائلات ممیلات, مائل ہونے والی, مائل کرنے والی, اٹریکٹ ہونے والی, اٹریکٹ کرنے والی. یہ جہنمیوں کی قسم اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. عورتیں جو جہنم میں جائیں گی, اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی بالوں کے جوڑے جو ان کے ہوں گے اس کی وجہ سے ان کے سر جو ہے ایک طرح جھکے ہوئے ہوں گے اور اونٹ کے کوہان کی طرح معلوم ہوں گے. بڑے بڑے جوڑے لگاتی ہیں, یہ بال پیچھے باندھ دینا, اونچا کر دینا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ عیسائیوں یہودیوں سے ہماری طرف آیا. تو اس طرح کے ان کے سر ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آ رہی ہے. کہ ناکامی ہے میرے بھائی. اور اس طرح کی بہت ساری ناکامیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک ناکامی غیبت ہے میرے بھائی. بہت ٹیسٹی ڈش, ڈیلیشیس فوڈ. ایک مسلمان کے لیے چائنیز جاپانیز سے زیادہ ڈیلیشیس فوڈ ہر مسلمان کھاتا ہے. روزے کی حالت میں اس کو کہو بھائی تندوری یا کوئی جاپانیز چائنیز لے کھا لے, وہ کہے گا سمجھ میں نہیں آتا, بے عقل ہو, نہ سمجھ ہو, کم سمجھ ہو, روزے کے ہاتھ میں سب یہ لا کے دیتے ہو. تم کو معلوم ہے رمضان چل رہا ہے. اور وہی آدمی اگلے پل اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ بھی ٹیسٹ لے کے کھاتا ہے. سوچئے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ارے جانور جو مر جائے وہ کھانا پسند نہیں کرتا. جو حلال تھا جانور, مرغی حلال, بکرا حلال, گائے حلال, بیل حلال, یہ سب جانور جو حلال ہیں ان کو کھانا پسند نہیں کرتا. مر جائے تو کھاتے بھائی. سستے میں لے لو, مری ہوئی مرغی ہے سستے میں دے دیتا ہوں, اونے پونے خرید دو, نہیں کھائے گا, نہیں کھائے گا. اور روزے کی حالت میں حلال کر کے لا کے اچھا ڈش بنا کے دیا تو بھی نہیں کھائے گا, لیکن بیٹھ کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت یا مری ہوئی بہن کا گوشت کھائے گا. یہ غیبت, کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. آپ کے اندر گٹس ہے, آپ کے اندر ہمت ہے, آپ کے اندر طاقت ہے, آؤ سامنے بیٹھ کے بات کرو. اس کا بھلائی چاہ رہے ہو, اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہو, اگر تم خیر خواہ ہو تو آؤ خیر خواہ بنو. المؤمن, ایک مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. آئینے کو دیکھا ہے کبھی؟ کیسے ہوتا ہے آئینے کا معاملہ؟ آئینہ ہے اور تم ہو, تیسرا کوئی نہیں. آئینہ جو دیکھ رہا وہی بتا رہا ہے. 2 داغ دیکھ رہا تو 3 داغ نہیں بتائے گا, 2 داغ دیکھ رہا تو 4 نہیں بتائے گا, جتنا دیکھ رہا اتنا ہی بتائے گا. اس کے بعد تم چلے گئے آئینے کے سامنے سے, عبداللہ ہٹ گیا, عبد الرحمن آیا. عبد الرحمن کو نہیں بولے گا عبداللہ ابھی آیا تھا 4 داغ میں دکھایا اس کو. عبد الرحمن کو عبد الرحمن کے ہی داغ دکھائے. یہ ہے سامنے معاملہ, جتنا دیکھ اتنا بول, اور اس کے سامنے بول پھر اس کے سامنے مت بول. یہ آئینہ ہے مومن کا میرے بھائی. اور خیر خواہی تو اسی کا نام ہے کہ سامنے بیٹھ کر کے اصلاح کرو. ہم کو کسی کی کمی معلوم پڑی, ہم جا کر کے بازار میں اس کو بول رہے ہیں, اور یہاں اس کو احساس ہوا, ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی, یہ آیا 2 رکعت نماز پڑھا وضو کر کے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اللہ میری خطا کو معاف کر دے, میری خطا کو معاف کر دے, میری خطا کو معاف کر دے. آنسو بہایا, شرمندہ ہوا, اللہ نے اس کے نام عمل میں سے نہ صرف صاف کر دیا بلکہ اس کو نیکیوں سے بدل دیا, اور یہ جا کر کے برائی ابھی تک پھیلا رہا ہے. یہ جا کر کے اپنے نام عمل کو سیاہ کر رہا ہے. اور یہاں یہ غلطی کرنے والا جو گناہگار تھا حقیقتاً, وہ اللہ کے سامنے آیا, رویا, دعا کیا. اللہ نے صرف صاف نہیں کیا بلکہ اس کے اعمال کو نیکی سے بدل دیا. اس کے نام اعمال میں نیکی آئی اور یہ اپنے نام اعمال کے اندر برائی کرتا. بتائیے, دوسروں کے اعمال بڑھا رہا ہے, خود کے اعمال برباد کر رہا ہے.
ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو کمی نظر آئے, خیر خواہی اسی کا نام ہے. مومن کا آئینہ ہے, سامنے بیٹھ کر کے اس کی برائی کو دور کرنے کی. اگر خیر خواہی حقیقتاً چاہتا ہے, کہ خیر خواہ نہیں ہے جو پھیلاتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, تو رمضان کے مہینے میں بھی لوگ نہیں چھوڑتے. دیکھو کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے, ایسے شروع کرے گا, دیکھو کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے, ہاں, اور پھر شروع ہو جائے, نہیں کرنا چاہیے, پھر شروع ہو جائے. دیکھو کسی کو بولنا نہیں ہے, اس نے میرے کو بتایا تو بولا تھا کس کو بولنا نہیں, تم کس کو بولنا نہیں, میں تم کو بول رہا ہوں. وہ جائے گا تیسرے کے پاس, وہ بولی تھی میرے کو. ہماری بہنوں کا بھی حال, بہنوں کا نہیں معاملہ, بھائیوں کا بھی برا. ہاں میرے کو بولی تھی نا, تو بولی تھی کس کو بولنا نہیں, دیکھو میں تم کو بول رہی ہوں, تم کس کو بولنا نہیں. وہ تیسری کو بھی جا کے ایسا بولتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, کسی کو بولنا نہیں اور پھر سب کو بول رہے ہیں, اور قسم کھا کر کے اور کان پکڑ کر کے غیبتیں ہو. یہ بھی گھناؤنا جرم جو آدمی کو جہنم ہے. اللہ کے نبی نے معراج والی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو تانبے کے ناخن دیے گئے, تانبے کے ناخن, ان کے ناخن پیتل کے اور تانبے کے, اور اپنے چہروں کے اور سینوں کے گوشتوں کو نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہیں, لوگوں کی غیبتیں کرنے والے. یہ ناخن سے آدمی زیادہ کھجا دے تو کیا حال ہوتا ہے, ہاں, وہ لوہے کے ناخن اور تانبے کے ناخن اور پیتل کے ناخن, اور اس سے اپنے چہروں کے اور سینوں کے گوشت نوچ رہے ہیں. یہ بھی ناکامی ہے میرے پاس. اس طرح کی بہت ساری ناکامیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ناکامی سے بچائے اور کامیاب ہونے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. انشاءاللہ کسی وقت میں کامیابی بھی آپ کو سنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو چند دن بچ گئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. اور کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے توبہ. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی جب میں رات کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ کامیابی کا نسخہ آپ نے بتلایا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھ کو معاف کر. لیکن اس میں بندوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ معاف نہیں ہوگی. ہاں یہ صرف اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے, معاف ہو جائے گا. لیکن بندوں کا حق اگر چھینا ہے, مارا ہے, تو اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی. یہ صرف اللہم انکا عفو تحب العفو سے معاف نہیں ہوگا. ہاں اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں توبہ کی. پہلی شرط ہے کہ توبہ جس گناہ سے کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے, دوسرے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو, تیسرے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. یہ 3 شرطیں ہیں تو توبہ قبول ہوگی. اور اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہے تو بندے سے بھی معافی مانگے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے, آئندہ بھی خیر و بھلائیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ جوش اور جذبہ جو ہمارے اندر موجود ہے اللہ اسے سرد ہونے سے بچائے, اور مزید ہمارے جذبات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ ابھارے. اور جیسے ہم اس مہینے میں پابند تھے اللہ باقی دنوں میں بھی پابند رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم نے اس مہینے میں حلال کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے, باقی مہینوں میں اللہ حرام کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم حرام کے قریب بھی چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جو دنیا سے لا الہ الا اللہ کے صحیح اقرار کے ساتھ گئے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کو, صحابہ کو, تابعین کو, اولیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی طرف سے بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ پریشان حالوں پر رحم فرمائے. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی ناصر مددگار ہو. مقدمات میں گھرے ہوئے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ مقدمات سے آزاد فرمائے. اللہ تعالیٰ جیل کی 4 دیواریوں میں پھنسے ہوئے بھائیوں کے لیے رہائی کے اور آزادی کے سبیلے پیدا فرمائے. رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, ظلم کیے جا رہے ہیں, تکلیفیں دیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی ناصر مددگار ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.